السلام علیکم۔ آج میں اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے میں آپ کو قرآن کی کچھ آیتوں سے یہ چیز بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے قرآن کے سوا کوئی دوسری کتاب نہیں بھیجی، نہ ہی اللہ نے قرآن میں ہم لوگوں کو کہیں بھی انسٹرکٹ کیا ہے یا ہم سے کہا ہے کہ ہم قرآن کے سوا کہیں اور سے ہدایت لیں، کہیں اور سے اپنے دین کو سمجھیں یا کسی اور سورس سے ہم جو ہے قرآن کے سوا کسی دوسرے سورس سے ہم اپنے دین کے بارے میں یا اپنی زندگی کے جینے کے طریقوں کے بارے میں ہم لوگ سیکھیں۔ لیکن لوگوں نے جو ہے قرآن کو تو ایک طرف کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود اپنی کتاب میں اللہ کی اس کتاب قرآن کے سوا دنیا میں اللہ نے کوئی اور سورس نہیں بھیجا کہ جس سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں، اور لوگ جو ہیں اللہ کی لکھی ہوئی اس کتاب کو چھوڑ کر انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے راستے پر چل رہے ہیں، اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ آپ خود دیکھیے جتنی بھی اس اللہ کی کتاب کے قرآن کے سوا جتنی بھی کتابیں ہیں سب ہر دوسری کتاب انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہر انسان کوئی بھی کتاب لکھ کے رسول کی طرف منسوخ کر دیتا ہے کہ یہ رسول نے کہا ہوا ہے، یہ اللہ کا کہا ہوا ہے، لیکن اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے بھی ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، قرآن سے ہی اس کی حقیقت جاننی پڑے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن کو فرقان کہا ہے۔ اور یہ اس چیز کے آیت نمبر 2 کی 79 سورہ بقرہ کی 79، جس میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہم کو فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ وہ لوگ سخت نقصان میں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس طرح وہ تھوڑا سا دنیا کا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ خرابی ہے ان کے لیے کہ بے اثر باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور خرابی ہے جو اس لکھے ہوئے سے کماتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ہم کو بتا دیا ہے، واضح کر دی ہے یہ بات کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں یہ ہر دوسری کتاب جو انسان لکھتا ہے رسول اور اللہ کی طرف لکھ کر منسوخ کر دیتا ہے، اس آیت سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہاں پر بالکل صاف طور پر بتا دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور اس کو جو ہے اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے اس چیز کا، یہ والی آیت کہ اللہ کی کتاب اس قرآن کے سوا ہر دوسری کتاب جو ہے غلط ہے، ہر دوسری کتاب انسان کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی۔ اور یہ آیت 25 کی 30 جس میں سورہ الفرقان کی آیت ہے، یہ جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو اس آیت کے ذریعے کہ اور جب رسول کہیں گے اے میرے رب میرے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو یہ بتائیے یہ والی بات جب رسول کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب میرے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اگر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن پر ہیں، میں ہر سیکٹ کے مسلم کی بات کر رہی ہوں، وہ لوگ اس بات کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو پھر یہاں رسول اللہ سے کیوں کہیں گے کہ اے میرے رب لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا؟ ایسی کیا چیز ان لوگوں نے لے لی قرآن چھوڑ کر؟ یہ سب آپ لوگوں کے سامنے صاف ظاہر ہے، جس کو جو ہے مین میڈ حدیث بھی کہا جا سکتا ہے، اور جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان حدیثوں کا سہارا لے کر حدیثوں سے اپنا دین تلاش کر کے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا جو قرآن میں موجود ہے۔ اور اللہ نے خود کہا کہ جن حدیثوں کو انسان کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابوں کو لے کر چل رہے ہیں ان کی وہ صحیح ہیں، یا اللہ نے جن کو اپنی کتاب میں جو حدیثیں دی ہیں وہ صحیح ہیں؟ اب اس کا فیصلہ آپ اللہ کی عنایتوں سے کیجئے۔ سورہ 4 کی 87 سورہ نساء کی 87 آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے معبود، لا یجمعنکم الی یوم القیامت، وہ ہم سب کو قیامت کے وقت جمع کرے گا اور جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیث، اور اللہ سے زیادہ کس کی حدیث سچی ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں ہم کو اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں، جو یہ ان لوگوں کو سمجھ آئیں گی اللہ کی آیتیں جو اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے،
جو اللہ کی کتاب پر غور و فکر کریں گے، اس میں اللہ نے صاف ان کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور قیامت کا دن آ کر رہے گا اور سب جمع کیے جائیں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی حدیث سچی ہو سکتی ہے۔ یہاں اللہ نے اس آیت میں حدیث ورڈ یوز کیا ہے، اس آیت میں حدیث ورڈ لکھا ہوا ہے۔ اس کو یہ لوگ کبھی حدیث کو، اور آیتوں کو آپ دیکھیں گے کہ صلاۃ کو تو جو نماز لکھ دیتے ہیں، جو لوگ جو ہیں تورات کو تورات ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، کیا ٹرانسلیشن اس کا ہے، زکوٰۃ کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے، لیکن یہاں حدیث کا یہ لوگ ٹرانسلیشن ضرور کرتے ہیں۔ یہاں پر حدیث کو بات لکھ دیا، واقعہ لکھ دیا، لیکن یہاں حدیث کو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کی حدیث سے زیادہ ہے، کس چیز کو، کون سی اور سچائی پر تم جاؤ گے، کون سی حدیث کو تم سچا مانو گے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں 7 کی 185، یعنی سورہ اعراف کی 185 آیت۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی سلطنت زمین اور آسمانوں میں، اور اس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی زمین اور آسمانوں میں جتنا کچھ ہے وہ سب اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جس بات کی امید نہیں ہے کہ ان کی اپنی زندگی کا خاتمہ قریب ہے، تو پھر اس حدیث کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بات سے یہاں پر کلیئر کرا، اپنی سلطنت زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس اوپر اللہ تعالیٰ نے اوپر والی آیت میں اللہ نے بتایا کہ آنے والا جو وقت ختم ہو رہا ہے، دنیا کا ختم ہوگی، قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہر چیز دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس سے اس بات کو امید نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے علاوہ، کہ اللہ کی بات کے علاوہ جو دوسری چیزوں پر، دوسرے سورسز پر یقین کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے، اس بات کی امید نہیں ہے کہ سب کی زندگی کا خاتمہ قریب ہے۔ تو پھر اس حدیث کے علاوہ، اللہ کی اس حدیث کے علاوہ جو اللہ نے اس کتاب میں دی ہے، اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دوبارہ ہم لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان سے پوچھ رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اس قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو جانتے ہوئے ان آیتوں کو نظر انداز کر کے انسان کی لکھی ہوئی حدیثوں اور کتابوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی اس آیتوں کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، بالکل چھوڑ دیا۔ جیسے نبی نے کہا میرے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے حدیثوں کی طرف جانا کہ لوگوں نے قرآن چھوڑ کر، اللہ کی کتاب چھوڑ کر، انسانوں کی لکھی ہوئی حدیثوں کی طرف چلے گئے، اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر۔ یہ سورہ یوسف کی 111 آیت ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ حقیقت میں قوموں کی حالت اور ان کے قصوں میں عبرت ہے ان کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ما کانا حدیثیں یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ کوئی گڑی ہوئی حدیث نہیں ہے، اور لیکن سچائیوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ پھر ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان قوموں کی حالت جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، ان کے قصے جو اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہم کو بتائے ہیں، وہ عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پر غور کریے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہر ایک کے لیے عبرت ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے عبرت ہے، کتاب ہر انسان کے لیے ہے، لیکن اس سے جو ہدایت پاتا ہے، جو عقل فکر سے کام لیتا ہے، اس کے لیے عبرت ہے، اور اسی کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ اب یہاں پر آ گیا ہم کو بتا رہے ہیں، یہ کوئی گڑی ہوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو من گڑت اس میں کہانی چل رہی ہو، جیسے آپ انسان اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں رسول اور اللہ کو منسوب کر کے، تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ من گڑت حدیث نہیں ہے، اور لیکن یہ سچائی ہے، اور جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی ہمارے پاس کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ جب حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب میں اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تصدیق کر رہی ہے سچائی کی۔
اس میں ہر چیز تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تفصیل سے بیان کی گئی ہر چیز۔ اب میں یہاں پر اس اپنے اگلی ویڈیو میں اسی پر بات کروں گی، جس پہ لوگ جو ہیں اس کتاب کو تفصیل نہیں مانتے، اس کی آیتوں کو تفصیل نہیں مانتے، ڈیٹیل نہیں مانتے، اور ان لوگوں کے حساب سے یہ نعوذ باللہ یا ادھوری کتاب ہے اور اس میں سب کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ میں آیتیں اگلی بار انشاءاللہ وہ سب آیتیں پیش کروں گی، جس سے یہ سب واضح ہوگا کہ اللہ کی کتاب کمپلیٹ بک ہے، یہ تفصیل ہر چیز کی ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے اب پھر غور کریے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہر ایک کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے، لیکن ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ رحمت اس کے لیے ہے، صرف اس کے لیے جو اس کتاب پر ایمان لا رہا ہے، اللہ کے آیتوں پہ ایمان لا رہا ہے، صرف وہی انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہی انسان ہدایت پر آئے گا، وہی اسی پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اب میں آپ کو 31 سورہ کی 6 آیت پڑھ کے بتاتی ہوں، سورہ لقمان کی 6۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بے بنیاد روایتوں حدیثوں کو خریدتے ہیں اور لوگوں کو بغیر علم حاصل کیے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ عن سبیل اللہ بغیر علم، یعنی نالج نہیں ہے لیکن لوگ اس طرح سے جھوٹی باتیں، من گڑت باتیں اور ایسی روایتیں، بے بنیاد روایتیں خریدتے ہیں، ایسی چیزیں حدیثیں خریدتے ہیں جو اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس طرح وہ اس کا یعنی کہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں آپ پھر غور کریں، اس آیت کے بارے میں اس میں جو ورڈ آیا ہے، اللہ نے جو آیت میں لکھا ہے وہ لہو الحدیث لکھا ہے، تو اس کا لوگوں نے کر دیا کہ یہ میوزک کی بات ہے، اس کی بات ہے، لیکن لہو الحدیث کا مطلب ہوتا ہے بے بنیاد روایتیں، من گڑت حدیثیں، بے بنیاد باتیں جن کا کوئی سچائی نہیں ہے جس کے اندر، تو جس کو ان لوگوں نے میوزک کے اوپر لگا دیا، لیکن اس سے میوزک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان حدیثوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو انسان لکھتا ہے اور اس کو لوگ خریدتے ہیں، اور لوگوں کو لکھ کر اس حدیث کی طرف لا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی بغیر علم کے، بغیر دیکھے ہوئے اس چیز کو، بغیر سمجھے ہوئے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بھٹکا رہے ہیں وہ تو بھٹکائے رہے ہیں۔ تو اس پہ لوگوں کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ کس طرح جا رہے ہیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر لوگ انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف جا رہے ہیں، انسان کی لکھی ہوئی حدیثوں کی طرف جا رہے ہیں، قرآن کے برابر حدیث کو رکھ دیا۔ تو یہ اس چیز کی آیتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے ان آیتوں سے کہ انسان کی لکھی ہوئی ہر کتاب جو ہے غلط ہے، صرف اللہ کی کتاب صحیح ہے، صرف اسی میں ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، صرف اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہم کو اگر صحیح اور غلط بھی دیکھنا ہے تو اس سے قرآن ہی اس چیز کی تصدیق کرے گا کہ وہ چیز صحیح ہے، وہ کتاب صحیح ہے، یا کسی اسکالر کی کہی ہوئی بات بھی اگر چیک کرنی ہے صحیح ہے غلط، تو وہ بھی اس کی تصدیق بھی قرآن سے کی جانی چاہیے، اور تو انسان تب قرآن پہ عمل کرے گا تو اللہ کی بات کو، اس کا مطلب اللہ کی آیتوں کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ورنہ ہم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں پوری طرح سے۔